دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا؟ اس قتل کی کیا وجہ تھی؟ حابیل اور قابیل کون تھے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی کا تذکرہ کریں گے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 تا 32 میں آیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سمجھ ادا کر دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب افسانوں اور تاریخ کے واقعات پر مشتمل نہیں کہ جس کا مقصد کسی واقعے کو شروع سے آخر تک بیان کرنا ہو، بلکہ یہ ماضی، حال اور مستقبل کے تمام زندگی کے معاملات میں ذریعہ ہدایت ہے، اور پہلے لوگوں کے واقعات اہل عقل کے لیے سبق آموز ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی کہانی بھی اسی مقصد کے لیے بیان کی جاتی ہے، جو ہر دور کے انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور قرآن کی روح سے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے چلیں جو سورۃ مائدہ میں آئی ہے، جس میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو وہ جان چھڑاتے تھے۔ اب بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک بامقصد جہاد کے لیے کسی کی جان لینا جائز اور واجب ہے، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بنی اسرائیل نے نہ صرف جہاد سے جان چھڑائی تھی بلکہ بہت سے بے گناہوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات پر مشتمل تھا۔ اس واقعے میں قرآن کریم نے صرف اتنا بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ ان کے نام نہیں بتائے گئے۔ انہوں نے کچھ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اس پر دوسرے کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ لیکن اس قربانی کا پس منظر کیا تھا؟ قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ البتہ مفسرین نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل۔ اس وقت دنیا کی آبادی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر ہی مشتمل تھی، اس لیے ان کی اہلیہ کے ہاں ہر دفعہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان دونوں کے درمیان تو نکاح حرام تھا، لیکن ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو سکتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بہت خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ قابیل کا نکاح جائز نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کا اصرار تھا کہ وہ اسی سے نکاح کرے۔ حابیل کے لیے وہ لڑکی حرام نہیں تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا اختلاف بڑھا تو یہ معاملہ طے پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ کے حضور پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں ہے کہ حابیل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کھا لیتی تھی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اسی طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی۔ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے قابیل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے قابیل کے غصے کا جواب تحمل مزاجی سے دیا، جس کا ذکر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 28 تا 29 میں آتا ہے۔ گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کر لے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ اٹھا اور اپنا بھی اٹھا اور دوزخی بن جا، کیونکہ حد سے بڑھنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعے میں حسد کرنے والوں کی حسد کا علاج بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جب حسد کرنے والا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی خاص نعمت دی ہے جو اسے نہیں دی، تو وہ اس شخص کو بھی اس نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ حابیل اور قابیل کے اس مکالمے میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کسی کے اعمال اور عبادات کی قبولیت کا دار و مدار تقویٰ پر ہوتا ہے۔ پھر قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ چونکہ کسی کے مرنے کا پہلا واقعہ تھا تو قابیل نہیں جانتا تھا کہ مردوں کو کس طرح دفن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا
جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کو دفن کر سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی بے عقلی پر ندامت کا اظہار کرنے لگا کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنی بھائی کی لاش کو دفنا سکتا۔ قابیل نے اپنی خطا پر بہت پچھتاوا کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کسی معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور کوئی بھی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جاتا ہے۔